السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا کامران۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمان غازی کے پوتے مراد علی عثمان کے بارے میں، جس نے پہلی مرتبہ یورپ پر حملہ کیا اور یورپ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو بغاوت کے جرم میں ایسی سزا دی کہ اس کی آنکھوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈالا، اور خان غازی کی موت کے بعد سلمان پاشا سلطنت کا وارث تھا، کیونکہ سلطان نے اسے خود اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ اور تھا۔ گیلوپولی کی فتح کے بعد جب پاشا کو اور خان غازی کی ہلاکت کی اطلاع ملی تو وہ یورپ پر حملہ کرنے کے ارادے کر رہا تھا۔ وہ فوراً ہی دارالحکومت برسا کے لیے روانہ ہوا۔ برسا سے روانگی سے قبل وہ ایک بار اپنی فوج کا معائنہ کرنے کے لیے ٹیلے پر چڑھا اور اس پر پھسل گیا۔ اس کی موت واقع ہوگی۔ جب ان کی موت کی اطلاع برسا پہنچی تو وہاں ان کے چھوٹے بھائی مراد اول بن اور خان غازی کو حکمران بنا دیا گیا۔ مراد اول 1326 میں پیدا ہوئے تھے اور خان غازی اور نیلوفر خاتون کا بیٹا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب لیا تھا۔ اس کے والد اور دادا سردار کہلایا کرتے تھے۔ مراد اول ایک بہادر متقی آدمی اور ایک بہترین منتظم تھا۔ جیسے ہی مراد اول حکمران بنا، اس نے ایشیا مائنر اور اناطولیہ میں اپنی مہمات تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ اپنی سلطنت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ گیلوپولی تک کا علاقہ پہلے ہی عثمانی حکمرانوں میں تھا، لیکن یورپ پر حملے سے قبل سلطان کو یہ خبر موصول ہوئی کہ کرمان کے امیر فرمان روا نے بغاوت کر دی ہے۔ اس نے پہلے بغاوت کو کچل دیا اور پھر یورپ کی طرف مارچ کیا۔ جس وقت عثمانیوں نے یورپ پر حملہ کیا، عیسائی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب ایک گروہ کو مسلمان شکست دے رہے ہوتے تھے تو دوسرا جشن منا رہا ہوتا تھا۔ عیسائی ایک طرف پایائے روم اور دوسری طرف پوپ فرانس میں تقسیم تھے۔ باستینی شہنشاہ نے پوپ کی حمایت کی اور کئی باستینیوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ 1360 میں عثمانی فوج نے ایڈرین پر فتح حاصل کر لی۔ ایڈرین کی فتح کے بعد سلطان نے تمام یورپ کو فتح کرنے کا عزم کیا۔ یورپ میں ایڈرین کا شہر بہت اہمیت کا حامل تھا اور قسطنطنیہ کے بعد یورپ میں باستینی سلطنت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 1366 میں مراد اول نے ایڈرین کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا اور سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ یعنی برسا سے ایڈرین منتقل ہوا۔ اس منتقلی کا مقصد یہ تھا کہ سلطان یورپ میں رہ کر آسانی سے اپنی فتوحات کو جاری رکھ سکے۔ 1363 میں عثمانیوں نے تھریس پر فتح حاصل کی۔ 1366 میں امرسن نامی باستینی کمانڈر نے گیلوپولی کو فتح کر لیا، جو اور خان کے دور میں فتح ہوا تھا، لیکن اگلے ہی سال 1367 میں ترکوں نے اس شہر کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ سلطان مراد اول عثمانی سلطنت کو تیزی سے بڑھا رہے تھے۔ مراد اول ایک بڑی فوج کے ساتھ مقدونیہ کو فتح کرنے نکلے۔ اس صورتحال میں باستینیوں کو بڑا خطرہ تھا اور انہوں نے مل کر پوپ سے ان کی مدد کرنے کو کہا۔ ایک عیسائی اتحاد تشکیل دیا گیا اور عثمانیوں سے لڑنے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی گئی۔ یہاں سلطان کا امیر لالا شاہین بلغاریہ کی طرف سے بڑھا، لیکن وہاں اس کا مقابلہ باستینی، یلغاری، سربیا اور ہنگری کی طرف ایک بڑی فوج سے ہوا۔ در حقیقت مقدونیہ اور بلغاریہ کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمانی تمام یورپی باشندوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ لالا شاہین نے اس بڑی فوج کے خلاف سخت مقابلہ کیا اور انہیں دریا کے کنارے پر شکست دی۔ اس جنگ کی فتح کے بعد ترکوں نے جنوبی بلغاریہ اور سربیا کی بہت سے علاقوں پر قبضے کر لیے اور ان ریاستوں کے دوسرے چھوٹے اور بڑے شہر فتح کیے جا رہے تھے۔ عثمانی پیش قدمی جاری کر رہے تھے اور یورپین ہار رہے تھے۔ اس صورتحال میں بلغاریہ، سربیا اور قسطنطنیہ کے باستینی شہنشاہوں اور حکمرانوں نے سلطان مراد کو سالانہ جزیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں اس کا بیٹا سوچی، جو اس کے والد کی غیر موجودگی میں انچارج تھا، اس نے باستینی شہزادہ اینڈریو کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ چونکہ جنگ کی وجہ سے شہنشاہ جان پنجم قسطنطنیہ میں موجود نہیں تھا، لہٰذا اینڈریو نکس نے بغاوت کی۔ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا اور اپنے حامیوں کی فوج تشکیل دی۔ جب جنگ کے بعد سلطان مراد اول واپس آیا، باغی ان کے رعب سے ڈر کر گھبرا کر اس کی فوج میں شامل ہو گئے اور شہزادہ سوچی تنہا رہ گیا۔ سلطان نے اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ سلطان نے اینڈرونکس کو محکوم کرنے کے لیے بھی ایک دستہ بھیجا، جس نے اسے پکڑ لیا اور باستینی شہنشاہ کو اس کو سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ سلطان مراد اول نے اس سرکشی کے لیے اپنے بیٹے کو سخت
سخت ہولناک سزا دی۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ سلطان نے وہی پیغام شہنشاہ کو بھیجا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی کرے۔ سن 1385 میں بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ اور اس کے بعد 1386 میں سربیا کا شہر نیشن کو فتح کرنے کے بعد عثمانیوں نے یورپ میں کافی کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری طرف اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ ٹوکاٹ تک پہنچ چکی تھی۔ سن 1389 میں سلطان مراد اول کی زیر قیادت ترک فوج کوسوو پہنچی۔ کوسوو میں عثمانی ترکوں اور سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کی مشترکہ افواج کے مابین تاریخ کی ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مراد اول ترکوں کی کمان کر رہا تھا، جبکہ اس کے بیٹے یعقوب اور بایزید بھی مختلف دستوں کی کمان کر رہے تھے۔ مخالف فوج کا کمانڈر شہزادہ لازار تھا۔ شہزادہ لازار سربیا کا حکمران تھا اور عثمانیوں کے قبضے سے یورپ کو روکنے میں بہت سرگرم تھا۔ اس جنگ میں یعقوب چبلی نے بہادری کا عجیب مظاہرہ کیا اور اس نے دشمنوں کو خوب شکست دی۔ کوسوو کی پہلی جنگ میں سلطان مراد اول نے شمالی سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کی فوجوں کو شکست دے کر یورپ پر تقریباً مکمل ہی کنٹرول حاصل کر لیا۔ شہزادہ لازار شکست کھا گیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک ایسی چال چلی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ہی نقصان ہوا۔ اس نے ایک فوجی تیار کیا اور اسے کہا کہ تو کسی طرح سلطنت عثمانیہ کے سلطان تک پہنچ۔ چنانچہ وہ مسلمان بن کر ان کے پاس گیا اور کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان کے پاس گیا تو زہریلا خنجر ان کے سینے میں کھوپ دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ پہلے اسلامی مسلمان سلطان تھے جو میدان جہاد میں شہید ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔